بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں،
آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو مدینہ میں آئے ہوئے آپ کو 6 سال گزر چکے، تو 6 سال بعد آپ کو ایک رات خواب آیا۔ خواب یہ آیا کہ میں اور میرے ساتھی ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ہم صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، ہم عمرہ کر رہے ہیں، ہم بال کٹوا رہے ہیں، ہم ٹنڈے کروا رہے ہیں۔ یہ سارا خواب رسول پاک نے صبح اٹھ کے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج رات مجھے یہ خواب آیا ہے۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو اللہ کے رسول نے تیار کیا، سارے آپ کے وفادار، آپ کے جان نثار تیار ہو گئے عمرہ کرنے کے لیے کہ آقا کو خواب آ گیا ہے تو چلو عمرہ کرنے چلیں۔ رسول پاک بھی چل پڑے، سارے صحابہ بھی چل پڑے۔ اب جناب والا ذوالحلیفہ مدینے سے جب مکے کی جانب جائیں تو وہاں پر آتا ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، وہاں سے سب نے احرام باندھے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے سارے صحابہ اور رسول پاک جا رہے ہیں۔ جب مکے کے مشرکوں کو پتہ چلا، مکے پر قبضہ تھا قریش والوں کا، مکے کے مشرکین کا، بتوں کے پجاریوں کا، جب ان کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے سمیت آ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو روکنے کا پورا پلان بنا لیا اور فیصلہ کر لیا کہ ان کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر نا، مکے سے باہر کچھ کلومیٹر حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ مکے والوں کی طرف سے ایک دستہ آیا جو روکنے کے لیے، گھوڑ سواروں کا دستہ، ہاتھوں میں تلواریں، تیر، کمان، پوری جنگ کی تیاری سے آپ کے اور میرے آقا نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جا کے مکے والوں سے کہو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں، آپ لوگ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ حضرت عثمان جب وہاں گئے تو مکے والوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم بنو امیہ کے بڑے اچھے چشم و چراغ ہو، تاجر بندے ہو، تم آئے ہو، تم بیت اللہ کا طواف کرو، تم صفا مروہ کی سعی کرو، تم عمرہ کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر تم کہو کہ تمہارے نبی کو بھی ادھر آنے دیا جائے یا باقی اصحاب کو بھی آنے دیا جائے تو یہ ہمارا شورا کا فیصلہ ہے، ہماری پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ حضرت عثمان نے کہا جب میرے سرکار نے عمرہ نہیں کرنا تو پھر میں نے بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر بھیجا، ایک مکے والوں نے بھیجا، ایک مکے والوں نے بھیجا، اللہ اکبر، یہ عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ یہ جب واپس گیا تو پھر انہوں نے معاہدہ کرنے کے لیے حضور سے سہیل ابن عمر کو بھیجا کہ جاؤ معاہدہ کر کے آؤ۔ سہیل ابن عمر جب حدیبیہ میں رسول پاک کے پاس معاہدہ کرنے کے لیے آیا، اس نے معاہدہ لکھنا شروع کیا۔ معاہدہ یہ کیا کہ 10 سال تک ہماری جنگ نہیں ہوگی، آپس میں لڑیں گے نہیں، جنگ بندی کا معاہدہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال آپ واپس جائیں گے، اور آئندہ سال آپ عمرہ کرنے آئیں گے اور وہ بھی صرف 3 دن رہیں گے مکے میں، اس کے بعد پھر آپ مکہ خالی کر دیں گے۔ اور تیسرا یہ معاہدے میں شرط لکھی گئی کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی بندہ کافر ہو کے مکے میں آ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی مکے سے مسلمان ہو کے مدینے چلا جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس کرنے پر پابند ہوں گے۔
اللہ اکبر، اور اوپر لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب معاہدے کے اوپر لکھا گیا، یہ پڑھا سہیل ابن عمر نے تو اس نے کہا ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے، یہاں لکھو بے اسمک اللہم، یہاں لکھو اے اللہ تیرے نام سے۔ حضور نے الرحمن اور الرحیم کہا مٹا دو اور یہ لکھ دو۔ اب آگے لکھا ہوا تھا من محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سہیل کہتا ہے اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو ہماری اور آپ کی لڑائی کس بات کی ہے، اس لیے ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا یہ رسول اللہ مٹا دو اور بن عبداللہ لکھ دو۔ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تو اس بات پر دل گوارا نہیں کرتا کہ میں محمد الرسول اللہ کے لفظ کو مٹا دوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیک کے اوپر کریم کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھ کر اس پر چھریاں چلائی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، معاہدہ طے پا گیا۔ یہ معاہدہ جب طے پایا، معاہدے کا لوگوں کو پتہ چلا، صحابہ کو پتہ چلا، حضرت عمر بڑے غصے میں ہو گئے اور جلال میں آ کے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضور کے پاس گئے اور جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اسلام سچا دین نہیں؟ آپ نے فرمایا سچا ہے۔ اچھا کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اچھا کیا آپ نے کہا نہیں تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے کون سا کہا تھا کہ اسی سال کر رہے ہیں، میں نے کون سا کہا تھا اسی سال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ عمر جناب ابو بکر صدیق کے پاس چلا گیا۔ ابو بکر اتنا دب کے معاہدہ، اتنا دبی ہوئی شرطیں، اسلام کیا سچا دین نہیں؟ کہا سچا دین ہے۔ محمد اللہ کے سچے رسول نہیں؟ اے رسول ہیں۔ تو پھر کیا نبی پاک نے کہا نہیں تھا کہ اس سال ہم عمرہ کرنے جائیں گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا حضور نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے۔ خیر غصہ تھا، صحابہ کا دل کر رہا تھا لڑنے کو، اس کی وجہ کہ سہیل ابن عمر کا بیٹا جوان ابو جندل جو کہ اسلام قبول کر چکا تھا، اس کو بیڑیوں میں کڑیوں میں لایا، وہ بھاگ کے آ گیا رسول پاک سے، مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتا ہے کہ مجھے ان کافروں سے بچا لیجئے، یہ مجھ پر بڑا تشدد کرتے ہیں اور مجھے بڑا مارتے ہیں، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ رسول پاک نے فرمایا ابو جندل تم صبر کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا، لیکن ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اب یہ حالت دیکھ کے حضرت عمر اور تمام صحابہ کا دل کرے کہ لڑائی کریں، جنگ کریں، ان کو ماریں اور اپنے ساتھیوں کو چھڑائیں، لیکن عمر کہتا ہے اکیلا بیٹھ کے دلا سینے میں اگر تو نے رہنا ہے نا، دلا اگر سینے میں تو نے رہنا ہے نا تو تیرے پر حکومت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، حکم حضور کا چلے گا، تب تو دل میں سینے میں رہ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دل کرتا ہے لڑائی کرنے کو، لیکن حضور کہتے ہیں نہیں لڑنا، حضور کہتے ہیں نہیں لڑنا۔ توجہ کرو، میں اصل میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ فتح لڑائی سے، فتح جنگ جیت جانے سے نہیں ملتی، فتح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتی ہے۔ صحابہ کا دل کر رہا ہے کہ جنگ ہو، لڑائی ہو، حضور نے فرمایا نہیں لڑنا۔ حضور کیا فرما رہے؟ نہیں لڑنا۔ غزوہ تبوک میں صحابہ چاہتے تھے کہ نہ لڑیں، پھل پکے ہوئے ہیں، لڑائی کا موسم نہیں ہے، کٹائی کا موسم ہے، صحابہ چاہتے تھے کہ نہ لڑیں، حضور نے کہا لڑنا ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ لڑنا ہے۔ بات سمجھنا میرے بھائی، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ سرکار نے فرمایا نہیں لڑنا اور واپس جانا ہے۔ صحابہ پر یہ بجلی بن کے فرمان گرا۔ آپ نے فرمایا او میرے ساتھیو، جتنیاں قربانیاں لائے ہو یہیں پر ذبح کر دو۔ کوئی بندہ نہیں اٹھا، غصے سے بھرے ہوئے تھے، کوئی بندہ نہیں اٹھا۔ دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں قربانیاں ذبح کر دو، پھر کوئی بندہ نہیں اٹھا۔ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے قربانیاں لے کر۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا قربانیاں ذبح کر دو، کوئی بندہ نہیں اٹھا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں چلے گئے۔ خیمے میں جا کے خیمے میں آپ کی اور میری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی۔ جا کے ام سلمہ سے شکوہ کرتے ہیں، ام سلمہ دیکھ میں نے 3 دفعہ سب کو کہا ہے قربانیاں ذبح کر دو، کوئی بھی قربانی ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ماں تھی نا ماں، بیٹوں کا خیال رکھا، بیٹوں کی لج رکھ لی۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کا حکم نہیں مانا گیا۔ ابھی ان کی حالت کیا ہے آپ اس بات کا اندازہ کیجئے۔ ابو جندل کا خون دے کے ان کا خون کھولتا ہے کہ کسی طرح جنگ کی جائے، ان کافروں سے لڑا جائے، لیکن اے اللہ کے رسول ان کی حالت ایسی نہیں ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں۔ بیوی نے مشورہ دیا خامد کو، توجہ کرنا، کوئی مسئلہ ہو تو بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، حضور نے مشورہ مانگا ام سلمہ سے، آپ کی اور میری ماں نے مشورہ دیا۔ یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے آپ خیمے سے باہر تشریف لے جائیں اور جو آپ کی قربانی ہے آپ اس کو نہر کر دیں، آپ اس کو قربان کر دیں۔ اللہ کے رسول آپ کسی کو کچھ نہ کہیں۔ رسول پاک خیمے سے باہر تشریف لائے، آپ نے اپنی قربانی کو ذبح کیا۔ جب آپ نے اپنی قربانی کو ذبح کیا تو سارے صحابہ نے ذبح کر دیا اپنی اپنی قربانیوں کو۔ اللہ کے رسول سواری پر بیٹھ کر واپس جا رہے تھے، آسمانوں سے جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کے سرکار کو کیا کہا، اے میرے محبوبہ یہ جو معاہدہ آپ کر کے آئے ہیں یہ معاہدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے یہ تو فتح مبین ہے۔ اِنَّا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ اللہ اکبر، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ فتح نازل ہوئی، اس موقع پر سورہ فتح نازل ہوئی، رسول پاک نے فرمایا عمر کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ کیوں؟ بڑا جذباتی ہو رہا تھا کہ یہ کیسا معاہدہ کر دیا ہے، اتنا دب کے معاہدہ کیوں کر دیا ہے؟ عمر کو بلاؤ۔ جب عمر کو بلایا گیا سرکار نے فرمایا تم معاہدے کے بارے میں، صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بارے میں تم پریشان تھے نا، یہ دیکھ میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء واپس چلے گئے۔ اب اس معاہدے میں یہ بھی لکھا ہوا تھا عرب کے قبیلوں کو اختیار ہوگا جس کے ساتھ چاہیں وہ مل جائیں، اور جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ مل جائے گا وہ وہی تصور ہوگا، ان پر حملہ تصور ہوگا۔ عرب کے 2 قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام بنو
خزاع تھا، دوسرے قبیلے کا نام بنو بکر تھا۔ بنو خزاع اللہ کے رسول کے حلیف بن گئے، بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے، مشرکین مکہ کے حلیف بن گئے۔ اب یہ دونوں قبیلے حلیف بن گئے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، تھوڑے سال گزرے، 1-2 سال گزرے۔ ہوا کیا کہ بنو بکر کے چند بندے آئے بنو خزاع قبیلے میں، اور آ کے انہوں نے 3-4 بندے قتل کر دیے، 3-4 بندے بنو خزاع کے قتل کر دیے۔ رسول پاک کو جب پتہ چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قاصد بھیجا، مکے میں جاؤ، جا کے ان کو کہو کہ وہ جو 3-4 بندے قتل ہوئے ہیں، یا تو ان کا خون بہا دو، وہ قاتل ہمیں دو جنہوں نے بندے قتل کیے ہیں، یا پھر خون بہا دو، یا پھر معاہدہ صلح حدیبیہ ختم کر دو۔ یہ تینوں شرطیں حضور نے پیش کی۔ اللہ اکبر، حضور کے قاصد نے مکے میں جا کے یہ 3 شرطیں حضور کی بیان کی۔ جتنے مکے کے تھے نا جوان جذباتی دماغ کے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں اچھا اب بندے ہم آپ کے مار کے تو قاتل آپ کے ہاتھ میں دیں، اتنے کمزور ابھی ہم نہیں ہوئے، تمہیں ہم قاتل نہیں دیں گے، اور خون بہا ہم تمہیں دیں یہ بھی نہیں ہوگا، جاؤ معاہدہ ختم تو ختم ہی صحیح۔ کیا کہتے ہیں؟ ختم تو صلح حدیبیہ والا معاہدہ ختم تو ختم ہی صحیح۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب قاصد پہنچا، جب قاصد واپس آیا اور کہا کہ وہ کہتے ہیں ختم تو ختم ہی صحیح، ادھر مکے میں ابو سفیان کو پتہ چلا، بڑا چودھری تو ابو سفیان ہی تھا نا، بڑا چودھری تو ابو سفیان تھا، مکے کا سردار۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کی قریش کے لشکر کی کمان کون کر رہا تھا؟ ابو سفیان۔ خندق کی لڑائی میں کون تھا؟ ساتھ چلے، میں نبی پاک کی سیرت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ابو سفیان کو جب پتہ چلا، بڑا سمجھدار، بڑا زیرک بندہ تھا، بنو امیہ کا بڑا چشم و چراغ سمجھدار بندہ تھا۔ ابو سفیان کو پتہ چلا، ابو سفیان کہتا ہے ظالموں، بڑا غلط کام کر دیا ہے تم نے، یہ جو تم نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی وقت گھوڑے پہ بیٹھا اور سیدھا مدینے میں آ گیا، مسجد نبوی میں آیا، اللہ کے رسول نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، آ کے کہتا ہے میں معاہدے کی تجدید کرنے آیا ہوں، میں معاہدے کی تجدید کرنے آیا ہوں۔ حضور بولے ہی نہیں، حضور نے جواب ہی نہیں دیا، حضور نے جواب ہی نہیں دیا۔ 3 مرتبہ کہتا ہے، پھر خود ہی کھڑا ہو کے کہتا ہے سن لو مدینے والوں، میں ابو سفیان مکے کا سردار، میں معاہدے کی تجدید کر کے جا رہا ہوں۔ کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ یہ اٹھ کے گیا، حضور کے گھر گیا، حضور کے گھر، اپنی بیٹی کے گھر، حضور کے گھر اپنی بیٹی، تسی آکھو گے حیران ہو گے، حضور کی ایک بیوی تھی ہماری امی، جن کا نام تھا ام حبیبہ، بولیں گے کیا نام تھا؟ ام حبیبہ۔ یہ کس کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی۔ ابو سفیان کی اپنی بیٹی کے گھر گیا، ام حبیبہ کے گھر گیا، دروازہ نوک کیا، کون ہے؟ میں آپ کا ابو۔ باپ آ جائے تو بیٹیوں کو خوشیاں آ جاتی ہیں، چاہ چڑھ جاتے ہیں، بسترے بچھا دیتی ہیں۔ ام حبیبہ نے کیا کیا؟ بسترا لپیٹ دیا، بسترا لپیٹی نے پیو دیان تے بسترا لپیٹ دیتا۔ ابو سفیان حیران ہے، کہتا ہے بیٹا میں تیرے گھر آیا ہوں، تجھے بسترے بچھانا چاہیے، تو نے بستر لپیٹ دیا ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں یہ بستر اس لیے لپیٹا ہے کہ یہ بستر محمد پاک کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آپ کا پاک جسم لگتا ہے، تیرا ناپاک جسم ابا اس پر نہیں لگنا چاہیے۔
تیرا ناپاک جسم میں نہیں چاہتی کہ اس بستر پر لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب والا یہاں سے بھی نامراد سیدھا گیا خاتون جنت کے گھر، اللہ، یہ حسنین کی ماما کے گھر گیا، سیدہ فاطمہ کے گھر گیا، اور جا کے حسن کو اٹھا لیتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے۔ پتہ کی کردا پیا؟ بٹرنگ کردا پیا، مکھن بازی، چاپلوسی کردا پیا ہے۔ ابو سفیان چاپلوسی کر رہا ہے اور حسن کو اٹھا کے سینے سے لگا کے کہتا ہے یہ بچہ اگر کہہ دینا کو معاہدہ ہمارا پکا ہے تو محمد بھی کہیں گے کہ معاہدہ ہمارا پکا ہے۔ اگر یہ بچے بولنا، حسن ابھی بول نہیں سکتے، سیدہ فاطمہ سے کہتا ہے، سیدہ فاطمہ سے کہتا ہے بیٹا تو ساڈی دھی ہے، بیٹا تو اپنے ابو نو کہو کہ معاہدہ قائم ہے، معاہدہ قائم ہے۔ اس کی وجہ کیوں گیا تھا بھلا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر؟ اس لیے کہ مکے میں نا ایک دفعہ کی بات ہے کہ ابو جال نے آ کے نا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تیرے ابو کہاں ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہاں گئے ہیں۔ 3 بار اس نے جب پوچھا نا تو چوتھی بار جب پوچھا تو فاطمہ نے نہیں بتایا تو ابو جال نے زوردار تھپڑ بچی کے منہ پر مارا، سیدہ فاطمہ کے منہ پر۔ اب جناب سیدہ فاطمہ روتی ہوئی حضور کے پاس گئیں، یا رسول اللہ ابو جال نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے، اس کو جا کے بتاؤ۔ حضور نے کس کو کہا؟ اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے وہ بھی میرا دشمن لیکن وہ غیرت مند دشمن ہے۔ وہ کیا ہے؟ غیرت مند دشمن ہے۔ ابو سفیان کو جا کے سیدہ فاطمہ نے رو کے کہا کہ مجھے ابو جال نے مارا ہے اور ابو نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ابو سفیان اسی وقت اٹھا جا کے زوردار تھپڑ ابو جال کے منہ پر مار کے کہتا ہے ہماری دشمنی محمد سے ہے، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی۔ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹی تو محمد کی بیٹی بھی میری بیٹی ہے اور تیری بیٹی ہے، اس لیے تو نے بچی پر ہاتھ کیوں اٹھایا ہے؟ اتنی غیرتوں والا۔ اس لیے وہ آیا نا آ کے سیدہ فاطمہ سے کہتا ہے کہ اپنے ابو سے کہو کہ معاہدہ میرا پکا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میں اس معاملے میں نہیں بول سکتی، آپ جا کے نا ایسے کریں کہ حضرت ابو بکر سے کہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ گئے جا کے ابو بکر سے بات کی، ابو بکر نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ گئے جا کے حضرت عمر سے بات کی، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی سے بات کی، وہ بھی نہیں بولے۔ یہ ابو سفیان واپس جب چلا گیا نا، جب مدینے سے نکلا تو رسول پاک نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ تیاری کرو، اب ہم انشاءاللہ مکے میں فاتحانہ داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ٹائم آ گیا ہے مکہ فتح کرنے کا، میرے صحابہ تیاری کرنا شروع کر دو۔ اب صحابہ نے جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ صحابی تیاری کر رہے ہیں خفیہ طور پر، اور فرمایا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ تیاری کر رہے ہیں کہ ایک صحابی نے جناب والا ایک خط لکھا مکے والوں کو، خفیہ خط لکھا، مکے والوں ہوشیار ہو جاؤ، جا محمد و خمیسہ، محمد اور اس کا لشکر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خط لکھ کر اس نے ایک عورت کو دیا، عورت لے کر خط مکے کی جانب عازم سفر ہو گئی۔ آسمانوں سے جبریل نے آ کے بتا دیا میرے سونے محبوبہ آپ کا راز افشاں ہونے لگا
لگا ہے، آپ کا راز، اللہ اکبر، آپ کا راز افشاں ہونے لگا ہے۔ آپ کا راز کھولنے کے لیے ایک عورت فلان مقام پر خط لے کر جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی سرکردگی میں چند سواروں کا دستہ تیار کیا اور فرمایا فلاں مقام پر جب تم جاؤ گے تو وہاں پر تم ایک عورت کو پاؤ گے، اس عورت سے خط لے کے آ جانا، اس عورت سے خط لے کے آ جانا۔ اللہ اکبر، حضرت علی وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خط دے دے۔ وہ کہتی ہے میرے پاس تو کوئی خط نہیں، وہ کہتی ہے میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ حضرت علی نے تلاشی لی، سواری کی تلاشی لی، عورت کی تلاشی لی، کوئی خط نہیں ملا۔ 2 بار تلاشی لے، 3 بار تلاشی لے، خط کوئی نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور عورت کی گردن پر رکھ کے کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں اپنی تلاشی پہ شک ہو سکتا ہے، محمد کی زبان پہ شک نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، یا خط دے دے یا میں تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ عورت نے بالوں کی مینڈیوں سے خط نکال کر دے دیا۔ اللہ اکبر، عورت نے خط دے دیا۔ اب جناب والا یہ خط حضرت علی لے کے سرکار کے پاس سے آ گئے۔ سرکار نے خط پڑھا اور خط لکھنے والا حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ تھے، پکا ٹھکا صحابی، رسول پاک پر جان نچھاور کرنے والا صحابی، اس نے خط لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا قم یا حاتب، حاتب کھڑا ہو جا۔ حاتب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا حاتب کیا میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو تو نے ہمارا راز افشاں کرنے کا سوچ لیا؟ حاتب کہتے ہیں یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی بھی مکے میں، میرے بچے بھی مکے میں، میرا کاروبار بھی مکے میں، میری دکان بھی مکے میں، میرے چاچے بابے مامے سب مکے میں۔ میں نے خط اس لیے لکھا تاکہ مکے والوں پر میرا ایک احسان ہوگا تو میرے بیوی بچے محفوظ رہیں گے۔ بس اپنے بیوی بچوں کی محبت میں میں نے یہ خط لکھ دیا۔ اللہ اکبر، یہ جب رسول پاک نے غصے سے دیکھا، حضرت عمر جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا اجلس یا عمر انہو من اہل البدر، اے عمر بیٹھ جا، تجھے پتہ نہیں یہ بدر میں شریک ہوا ہے۔ اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ نے 7 آسمانوں کے دروازے ہٹا کے بدر والوں کی طرف دیکھا تھا اور اللہ نے کہا تھا اے بدر والوں آج کے بعد جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ نے بڑا کچھ کہا۔ لیکن لو بھائی اللہ نے کیا کیا کہا، تھوڑا سا قرآن نہ پڑھیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ میرے سامنے نا 28واں سپارہ ہے، 28واں سپارہ، اور سورت کا نام ہے سورہ ممتحنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ حاتب بن ابی بلتا سے مخاطب ہے اور اللہ کیا کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ
बिलमवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़ युख़रिजून अर्रसूला व इय्याकुम अन तुमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिगा मरज़ाती तुसिर्रून इलैहिम बिलमवद्दति व अना अअलमु बिमा अख़फ़य्तुम व मा अअलनतुम व मन यफ़अलुहु मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअ सबील। सादा तर्जुमा सादा, ऐ ईमान वालों, मेरे दुश्मनों को, अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम उनकी तरफ मोहब्बत के पैगाम देते हो जबकि उन्होंने रसूल पर नाज़ल होने वाले हक कुरान को झुठलाया है। वो रसूल को भी निकालते हैं उसके घर से, तुम्हें भी निकालते हैं कि तुम्हारा कसूर क्या है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और तुम मेरी राह में जिहाद के लिए निकले हो, मेरी रज़ा के लिए। तुम तो उनको खुफिया दोस्ती के खत लिखते हो। व अना आलम बिमा अख़फ़य्तुम, व अना और मैं, आलम, बोलो यार जरा थोड़ा सा, व अना आलम, अल्लाह कहते हैं व अना आलम, मैं जानता हूँ, मा अख़फ़य्तुम, जो तुम छुपाते हो, व मा अअलनतुम, और जो तुम जाहिर करते हो, व मन यफ़अलुहु मिनकुम, जो तुम में से ऐसा करेगा, फ़क़द ज़ल्ला, वो गुमराह हो जाएगा, अन सवाइस सबील। आगे अल्लाह ने क्या कहा जो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। अल्लाह पाक फरमाती हैं लन तनफ़ाकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामा, तुम तो अपनी औलाद की खातिर ये कर रहे हो ना। लन तनफ़ाकुम अरहामुकुम, तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें काम नहीं आएंगे। वला औलादुकुम, नहीं खुदा के रूबरू जब दिन क़यामत का बपा होगा, न बेटा न बाप बेटे का, न बेटा बाप का होगा, न हमशीरा बरादर की, न ज़ौजा अपने शौहर की। वो ऐसा दिन होगा कि भाई भाई से जुदा होगा। अल्लाह कहते लन तनफ़ाकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी औलाद किसी काम नहीं आएगी। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम, और ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह। आहा, अल्लाह पाक ने कित्थे आके बाबे का तज़किरा किया है, कित्थे आके। अल्लाह पाक फरमाते हैं ओ अपनी बीवी बच्चों और अपनी औलाद और अपने माल की खातर खत लिखने वाले आ, कद कानत लकुम उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है फी इब्राहीम, इब्राहीम को देख, अपने बाप से भी सारी कौम से कहा इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। हज़रत इब्राहीम ने अपने बाप से कहा, सारी कौम से कहा, हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेन देन नहीं जब तक कि तुम एक अल्लाह की इबादत पर ना आ जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम सामीन, तेरे और मेरे आका इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर 10,000 का लश्कर लेकर अल्लाह के रसूल मक्के की जानिब आज़म सफ़र हुए, मक्का फतह करने के लिए, मक्का फतह करने के लिए। अल्लाह अकबर। जब मक्के के करीब पहुँचे तो रात हो गई, रात।
اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے صحابہ مکے کے قریب پہاڑی کے پیچھے آپ نے فرمایا جدا جدا ہو کے مختلف جگہوں پر دور دور ہو کے آگ کے الاؤ جلاؤ آگ کے الاؤ. حضرت عباس اللہ اکبر ابو سفیان کو لے کے جب پہاڑی کے اوپر چڑھے دیکھا اتنا بڑا لشکر ہے, اتنا بڑا لشکر. ابو سفیان ڈر گیا دل سے. حضور بھی یہی چاہتے تھے کہ مقابلہ نہ ہو تاکہ اللہ کے مقدس شہر میں خون ریزی نہ ہو, لڑائی نہ ہو, جنگ نہ ہو, بغیر جنگ کے فتح ہو جائے. ابو سفیان نے جب دیکھا کہتا ہے واہ محمد, کیا کہتا ہے یہ آپ کا ایک نمبر کا دشمن, کیا کہتا ہے واہ محمد, او محمد یہ کیا کر دیا. تو عباس کہتے ہیں ابو سفیان اب تیری جان نہیں چھوٹنے والی, اب تو گیا, تو مارا گیا, اب ایک ہی طریقہ ہے تیرے جان چھڑانے کا کہ کلمہ پڑھ لے. نہیں یار عباس میں نے, اوے اب بھی نہیں پڑھنا تو پھر مارا جائے گا, قتل ہو جائے گا. اور نہیں میں نہیں یار پڑھنا. عباس نے بازو سے پکڑا, حضور کے خیمے کی طرف لا رہے. حضرت عمر نے دیکھ لیا, کہا یا عدو اللہ, اوے اللہ کے دشمن تو کتھے جانا بھی ہے, تلوار لے کے بھاگے. حضرت عباس نے ابو سفیان کو دھکا دے کے حضور کے خیمے کے اندر پھینک دیا. حضور نے فرمایا ابو سفیان کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو اللہ پر ایمان لائے؟ اسی وقت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کلمہ پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں. یہ وہی مکہ ہے جہاں پر صحابہ کو گائے کی کھال میں بند کر کے دھوپ میں پھینک دیا جاتا تھا. یہ وہی مکہ ہے جہاں کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا. یہ وہی مکہ ہے جہاں پر آپ کو پتھر مارے جاتے تھے. یہ وہی مکہ ہے جہاں پر آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا جاتا تھا. آج اللہ کے فضل و رحمت سے 10,000 کا لشکر لے کر تیرے اور میرے آقا مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے نہیں بلکہ عاجزی سے سر کو جھکاتے چلے جاتے ہیں, جھکاتے چلے جاتے ہیں. حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا سر اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لگ گیا. میں نے کان قریب کیا, رسول پاک فرما رہے تھے الحمدللہ الذی حزم الاحزاب وحدہ ونصر عبدہ. اللہ تیری تعریفیں ہیں کہ تو نے میرے بندے کی, عاجز بندے کی مدد کی ہے, اور اللہ تیری تعریفیں ہیں تو اکیلے نے سارے لشکروں کو شکست دے دی ہے. اللہ اکبر. تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء پہنچ گئے مرکزی جگہ پر, پہنچ گئے مرکزی جگہ پر. مرکزی جگہ پر پہنچے بیت اللہ میں, خانہ کعبہ میں. جب اندر داخل ہوئے حضرت عثمان ابن طلحہ سے چابی منگوائی. چابی منگوا کے اللہ اکبر دروازہ کھولا تو اندر بتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم کی بھی تصویر ہے, حضرت اسماعیل کی بھی تصویر ہے. تیری اور میرے آقا نے کچھ نہیں کہا, بس انگلی سے اشارہ کیا اور ساتھ قرآن کی آیت پڑھی. کون سی آیت؟ فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کل ان کو کہہ دو جاء الحق, سچ آ گیا, وزہق الباطل, جھوٹ چلا گیا, ان الباطل کان زہوقا, کیونکہ جھوٹ کو ایک دن جانا ہی تھا. اللہ کے رسول نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا, بیت اللہ کو غسل دیا, بیت اللہ کو نہلایا, بیت اللہ کو اچھی طرح بے زمزم سے دھویا, اور دھونے کے بعد آپ نے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا.
نہیں سمجھ آئی؟ بلال چڑھ جا بیت اللہ کی چھت پہ، بلال کالا حبشی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کہتا ہے اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے پاس ابو بکر بھی ہے، آپ کے پاس عمر بھی ہے، آپ کے پاس علی بھی ہے، آپ کے پاس خالد ابن ولید بھی ہے، یا اللہ ان میں سے کسی کو بیت اللہ پر چڑھاتے۔ اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے ایسے آپ نے کہا ہوگا تو دیکھ لے کہ جس کے غلام کا یہ مقام ہے اس کے ابو بکر کا کیا مقام ہوگا، جس کے غلام کا یہ مقام ہے اس کے عمر فاروق کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب کھڑے ہو کے پڑھا۔ بس اے سنانی، اللہ کرے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ لو بھائی آیت سننا، یہی وہی سورت جو میں نے شروع کی تھی، کیا نام تھا بھلا سورت کا؟ سورہ فتح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ میرے محبوب نے جو خواب دیکھی تھی، لقد صدق اللہ، بولو یار بولو، اللہ نے سچی کر دکھائی، اللہ نے سچی کر دکھائی۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام، لتدخلن، تم ضرور داخل ہوگے، المسجد الحرام، بولیں گے ترجمہ کریں گے، المسجد الحرام، مسجد حرام میں، بیت اللہ میں تم ضرور داخل ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ کل تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی مکہ جہاں سے مسلمانوں کو مار مار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کے اسی مکہ سے نکالا گیا، آج اسی مکہ میں فاتحانہ اللہ فرماتے ہیں لا تخافون، لا تخافون، لا تخافون، آج تم پر کسی کا خوف نہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی، اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ گرو در گرو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اتنا خوشی کا مقام ہے، جشن کا مقام ہے، جشن کا مالکہ، آج واقعی جشن کا مقام ہے۔ اللہ تو ہمیں بتا جشن کیسے منائیں، ادھر اللہ تو بتا جشن کیسے منائیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور جب لوگ اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ لو یار۔ فَسَبِّحْ، تسبیح بیان کرو، بحمد ربی کا، اپنے رب کی تعریفیں کرو، واستغفرہ، کیا معنی ہے؟ اور اس سے استغفار کرو، اللہ سے معافیاں مانگو۔ جب فتح آئے، آزادی کا جشن منانے کا کیا اللہ نے طریقہ بتایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو، تعریف بیان کرو، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، إِنَّهُ، بے شک وہ، کانا ہے،
तव्वाबा, नहीं ये तो तर्जमा इंज नहीं, मैं करता हूँ। इसका तर्जमा पता है, तौबा का माना तौबा ही होता है, लेकिन तव्वाब जो होता है ना, तव्वाब वो इसम तफसील का सीगा, इसका माना है बार बार तौबा कबूल करने वाला। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ओ ईमान का दावा करने वालों अल्लाह की तरफ तौबा कर लो, तौबतन नसूहा, पक्की तौबा कर लो, आसा रब्बुकुम अय्युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अल्लाह पाक तुम्हारी तौबा की वजह से अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाह माफ कर देगा। बल्कि अल्लाह पाक ने दूसरे मुकाम पर फरमाया इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। मगर जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमाल करे, अल्लाह पाक फरमाते फौलाइका, बस ये वो लोग हैं युबद्दिलुल्लाहु, अल्लाह बदल देता है सय्यिआतिहिम, उनके गुनाहों को हसनातिन, नेकियों में। तौबा करने वालों के गुनाहों को अल्लाह किन में बदल देता है? बाज आ बाज आ बाज आ, घर कफ काफिरो गबर बत परस्ती बाज आ, ई दरगहे माँ दरगहे नाउमीदी ने। फारसी शायर कहता है, अल्लाह पाक की तरफ से कहता है ई दरगहे माँ दरगहे नाउमीदी ने, ये मेरा ऐसा दर है जो नाउमीदी का दर नहीं है। गर सद बार तौबा शकस्ती बाज आ, अगर तेरी 100 बार भी तौबा टूट गई है फिर आ जा। 100 बार तूने तौबा की है फिर टूट गई है तो तू फिर आ जा। इन्नहु काना तव्वाबा है, इन्नहु काना तव्वाबा, क्या तर्जुमा है? बेशक वो है बार बार तौबा कबूल करने वाला, वो है बार बार तौबा कबूल करने वाला। तेरे और मेरे आका इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की सीढ़ियों पर खड़े हो गए और फरमाया मुजरमों को इकट्ठा कर लो। सारे मुजरम इकट्ठे होके आगे इकट्ठे करके ला दिए गए। हाथों में कड़ियां पहनी हुई हैं, हाथों में कड़ियां पहनी हुई हैं, जंजीरों से बंधे हुए हैं। ये कौन है? ये वो है जो आप पर पत्थर बरसाता था। ये कौन है? ये वो है कि जो आपको साहिर व मजनू कहता था। ये कौन है जो आपके अबू बकर को अज़ीज़ें देता था। ये कौन है जिसने सुमैया को मारा था। ये कौन है? बड़े बड़े मुजरम, बड़े बड़े अल्लाह के रसूल के दुश्मन आज नजरें झुकाकर खड़े हुए हैं। आपने फरमाया बताओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। अल्लाह के रसूल ने गुस्से के अंदाज में कहा, नजरें झुक गई तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं आज तुम्हें वही कहूँगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका। दुश्मन पर कब्जा हो जाए, अल्लाह अकबर, दुश्मन कब्जे में आ जाए। आप चाहते उम्र कैद दे देते, आप चाहते सबका सर कलम करवा देते, लेकिन रसूल पाक ने सबको माफ़ कर दिया। इसीलिए मालिक ने कुरान में आपकी शान इन अल्फाज में बयान फरमाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، اور مالک قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا فتحنا لک فتحا مبینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔